أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو تمام کائنات کا خالق، مالک، مدبر اور انتظام چلانے والا ہے۔ تمام مخلوقات کا سچا اور حقیقی معبود وہی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جو عرش پر مستوی ہے، ہر جگہ نہیں، کسی کے دل میں نہیں، اور اس کا عرش پر مستوی ہونا اس کی تمام صفات اور کیفیات کی طرح اس کی شان کے مطابق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کو آباد کرنے کے بعد ان کی رہنمائی اور رشد و ہدایت کے لیے، زندگی گزارنے کا راستہ بتلانے کے لیے، جنت میں لے جانے والے اعمال واضح کرنے کے لیے، جہنم میں لے جانے والے اعمال سے روکنے کے لیے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، اور سب سے آخر میں ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا۔ اب قیامت تک آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اور سچی اتباع ہی کے اندر دنیا کے تمام لوگوں کی فلاح اور کامیابی ہے۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران کی سورہ نساء کی آیت کا حصہ آپ کے سامنے پڑھا گیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی گئی، اور آج کا جو عنوان ہے مصیبتوں میں گھرا ہوا بر صغیر کا مسلمان۔ جب ہم مصیبتوں کا لفظ سنتے ہیں، مصائب اور مشکلات کا لفظ ہم سنتے ہیں، تو ہمارے ذہنوں میں یہی خیال اور تصور آتا ہے، ہم یہی سوچتے ہیں کہ مصیبت سے مراد کیا ہے۔ یعنی ہم لوگ مصیبت صرف دنیاوی اعتبار سے سوچتے ہیں، جیسے کوئی شخص پریشان حال ہے، روزی روٹی اس کو حاصل نہیں ہو رہی ہے، جواب نہیں ہے، بہت ساری مشکلات جو دنیاوی ہیں، اس جانب ہمارا خیال جاتا ہے، اور خطبے میں اس جانب باتیں نہیں کی جائے گی، اس کے بارے میں نہیں بیان کیا جائے گا، بلکہ اس خطبے میں دین کے اعتبار سے مصیبت کیا ہے اس کو بیان کیا جائے گا۔ اور اس میں خصوصی طور پر بر صغیر یعنی ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان کے جو علاقے ہیں ان کو بر صغیر کہا جاتا ہے۔ تو یہاں کے مسلمانوں کا لفظ خاص کیوں کیا گیا، جبکہ دیگر علاقوں کے مسلمان بھی پریشان ہیں، مصیبتوں میں ہیں، لیکن یہاں کے مسلمانوں کی مشکلات، یہاں کے مسلمانوں کی مصیبتیں کچھ اور ہیں دین کے اعتبار سے۔ وہ کیا مشکلات ہیں، وہ کیا مصیبتیں ہیں، ہمیں اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو حق کہنے، سننے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، باطل کو باطل سمجھنے، اس کو باطل کہنے اور اس سے بچنے کے اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرما، آمین رب العالمین۔ مصیبتوں میں بہت ساری مشکلات اور مصیبتیں ہیں دین کے اعتبار سے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں کہتے ہیں، ان کنت لا تدری، ان کنت لا تدری، اس سے پہلے یہ کہتے ہیں ان کنت تدری فتلک مصیبہ، اگر تم جانتے ہو تو یہ بھی ایک مصیبت ہے، اگر تمہیں علم ہے تو یہ بھی ایک مصیبت ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں وَإِن كُنْتَ لَا تَدْرِي فَتِلْكَ مُصِيبَةٌ عَظِيمَةٌ، اور اگر تم نہیں جانتے یہ تو یہ اور زیادہ بڑی مصیبت ہے، بڑی مشکل ہے۔ تو اب جو چیز ہم جانتے ہیں وہ مصیبت اور مشکل کیا ہے، یعنی ہم جانتے ہیں کہ یہ قرآن کا حکم ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، ہم جانتے ہیں، لیکن پھر عمل نہیں کر رہے ہیں تو یہ بھی مصیبت ہے۔ آج ہمارے مسلمانوں کے حالات آپ دیکھیں، ہندوستان کے مسلمانوں کے حالات، پاکستان کے مسلمانوں کے حالات، یہاں کے بر صغیر کے مسلمانوں کے حالات آپ دیکھیں، اکثر مسلمان یہ بات جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، دین کا حکم ہے، جانتے ہیں لیکن عمل نہیں کر رہے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں کہا ان کنت تدری، اگر تم جانتے ہو فتلک مصیبہ، عمل نہیں کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک تمہارے لیے مشکل ہے اور مصیبت ہے۔ اور آج بر صغیر کے اکثر مسلمان اس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، گھرے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے کہا
وَإِن كُنْتَ لَا تَدْرِي، اگر تم نہیں جانتے، اگر تم نہیں جانتے ہو، فَتِلْكَ مُصِيبَةٌ عَظِيمَةٌ، تو یہ تو اور زیادہ مصیبت ہے، اس سے زیادہ بڑی مشکل ہے۔ اور آج اکثر دیہات کے اندر، قصبوں اور قریوں کے اندر یہی حال ہے۔ شہروں کے مسلمان تو الحمدللہ جانتے ہیں، جو بڑے بڑے ٹاؤن ہیں، جو بڑی سٹیز ہیں، وہاں کے مسلمان جانتے ہیں کہ دین کے احکام کیا ہے، دین کیا ہے، دینی ماحول وہاں پر ہے، لیکن وہ عمل نہیں کر رہے ہیں، یہ ایک مصیبت ہے۔ دیہات اور قصبے کے جو مسلمان ہیں، بستی کے رہنے والے، بالکل کھیڑے گاؤں کے رہنے والے، ایسے مسلمانوں کی مصیبت کیا ہے؟ وہ لوگ یہ تک نہیں جانتے کہ دین کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کا حکم کیا ہے، نہیں جانتے۔ تو انہی کے بارے میں کہا وَإِن كُنْتَ لَا تَدْرِي فَتِلْكَ مُصِيبَةٌ عَظِيمَةٌ، اگر تم نہیں جانتے ہو تو یہ اور زیادہ بڑی مصیبت ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں، جتنی زیادہ مشکلات اور فتنے اور پریشانیاں دین کے اعتبار سے قریوں، قصبوں اور دیہات کے اندر وہاں سے پنپتے، وہاں سے اس کو فالو کرنے والے لوگ زیادہ ہوتے ہیں، ان میں جیسے کہ آپ پچھلے جمعہ کے اندر آپ لوگوں نے سنا ہوگا شکیل بن حنیف، اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے لوگ، قادیانیوں کا فتنہ، یہ شکیل بن حنیف کا فتنہ انکار حدیث کا انکار کرنے کا فتنہ، اور قرآن کریم کی منمانی تفسیر کرنے کا فتنہ، بہت سارے ایسی مشکلات اور فتنے، یہ سب کہاں سے پنپ رہے ہیں؟ جن کے پاس دین کا علم نہیں ہے، جن کے پاس دین کا علم نہیں ہے، ایسے ہی لوگوں سے یہ فتنے ابھر رہے ہیں۔ لہذا یہ بات جو کہی گئی وَإِن كُنْتَ لَا تَدْرِي، اگر آپ نہیں جانتے، فَتِلْكَ مُصِيبَةٌ عَظِيمَةٌ، تو یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ تو لہذا ہمیں دین کو جاننا بھی ہے اور عمل بھی کرنا ہے۔ دین تو جانتے ہیں، عمل نہیں کرتے تو بھی مصیبت، نہیں جانتے تو اور زیادہ مصیبت، کیونکہ اگر انسان دین جانتا ہے، عمل نہیں کرتا ہے، تو کم از کم کچھ غلطیوں سے بچ جاتا ہے، کچھ غلطیوں سے بچ جاتا ہے۔ میں یہاں پر یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دین جاننے کے بعد عمل نہیں کرنا، ہم ان کو چھوٹ نہیں دے رہے، بلکہ ان کو چاہیے کہ عمل کریں، لیکن کم از کم بڑی مصیبت اور مشکل سے بچ جاتے ہیں۔ اور اگر دین ہی نہیں جانتے، اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کا حکم کیا، یہی نہیں جانتے، تو پھر اس کے بعد جو بھی چیز ان کے سامنے دین کا نام لے کر کے بیان کی جائے، اسلام کا نام لے کر کے بیان کی جائے، اس کو دین اور اسلام سمجھ لیتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب انتقال ہوتا ہے تو کفر اور شرک کی حالت میں انتقال ہوتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی مصیبت ہے جس میں آج اکثر مسلمان مبتلا ہے، پھنسے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کن عالما او متعلما، علم والے بن جاؤ، کن عالما، علم والے بن جاؤ، دین کا علم والے بن جاؤ، او متعلما، یا دین کا علم حاصل کرنے والے بن جاؤ۔ دنیا کا ہر مسلمان دین کا علم حاصل کرنا اس پر ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، چاہے مسلمان مرد ہو یا عورت، ہر ایک پر دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کن عالما او متعلما، علم والے بن جاؤ یا علم حاصل کرنے والے بن جاؤ۔ اور پھر اس کے بعد آگے کہتے ہیں او محبا للعلم، یا علم سے محبت کرنے والے بن جاؤ، کیونکہ انسان اپنے دنیاوی مشغولیات اور مصروفیات میں لگا رہ سکتا ہے، لیکن اس کو علم سے محبت ہوتی ہے، علم والوں سے محبت ہوتی ہے۔ تو یہ علم کی محبت، علم حاصل کرنے کا جذبہ، شوق، اور علم والوں کی محبت، ان سے اپنے روابط کو باقی رکھنا، ان کے ساتھ اپنے مسائل پوچھتے رہنا، دین کی باتیں ان سے معلوم کرتے رہنا، تو یہ بھی انسان کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے۔ اسی لیے کہا او محبا للعلم، یا تو علم سے محبت کرنے والے بن جاؤ، پھر آگے کہا او متبعا، یا پھر اتباع کرنے والے بن جاؤ۔ چار باتیں انہوں نے کہی، عالم بنو، یا علم حاصل کرنے والے بنو، یا علم سے محبت کرنے والے بنو، یا پھر آخری بات کیا بیان کی انہوں نے؟ اتباع کرنے والے۔ اتباع کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کا حکم، نبی کا حکم مان لیے، فوراً اللہ کا حکم ہے دیکھ لیے، نبی کا حکم ہے دیکھ لیے، سن لیے، عمل کرنا شروع کر دیں۔ یہ چار میں سے کوئی ایک بننے کا انہوں نے ذکر کیا، اور پھر کہا وَلَا تَكُنِ الْخَامِسِ، پانچویں مت بنو۔ ابھی پانچواں کیا ہے؟ علم والا نہیں ہے تو جاہل بن جائے گا، یہ علم حاصل کرنے والا نہیں ہے تو جاہل بن جائے گا، علم کی محبت بھی نہیں ہے تو جہالت میں آئے گا، اور متبع نہیں ہے تو وہ کیا ہوگا؟ مبتدع ہوگا۔ اسی لیے کہا وَلَا تَكُنِ الْخَامِسِ، پانچواں شخص مت بنو۔ تو ان سے پوچھا گیا یہ پانچواں شخص کون ہے، الخامس کون ہے؟ تو کہا المبتدع،
دین میں نئے نئے کام ابتدا کرنے والا، نئے کام کی شروعات کرنے والا بدعتی شخص۔ تو دیکھیے آج ہمارے لیے مشکل یہی ہے، ہم لوگوں کے لیے مصیبت یہی ہے کہ نہ ہم علم حاصل کر رہے ہیں، نہ علم حاصل کرنے والوں میں سے شمار ہو رہے ہیں، نہ علم والوں سے اپنے روابط رکھ رہے ہیں۔ بس ہمیں دنیا محبوب ہے، دنیا کے لیے ہم سارا وقت لگا رہے ہیں، دنیا کے علم کے لیے ساری مصروفیات ہم صرف کر رہے ہیں۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے یہ کہا کہ لوگ جو باپ ہیں لوگوں میں سے، وہ رزق کے لیے ذمہ دار بن چکے ہیں، رزق کی تگ و دو میں مشغول ہو چکے ہیں، اور رزاق کے لیے کوشش کرنے والے نہیں بنے۔ رزاق کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ اللہ کے لیے اللہ کی رضامندی حاصل کرنے والے ہم لوگ نہیں بنے۔ تو کہا عربی میں اس نے یہی کہ قام الاولاد قام الآباء بالرزق، باپ جو ذمہ دار ہیں وہ رزق کے ذمہ داری میں اپنے آپ کو مشغول کر لیے ہیں۔ وما قاموا للرزاق، اور وہ لوگ رزاق یعنی اللہ کے مقام اور مرتبے کو، اللہ کے حقوق ادا کرنے کے لیے، اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے انہوں نے کہا عربی میں وقام الاولاد للعلم وما قاموا للعلیم، جو بچے ہیں یہ علم حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو مشغول کر لیے ہیں، لیکن علیم کے لیے، علیم یعنی اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے بارے میں علم حاصل کرنا، اللہ کے بارے میں معلومات کرنا، اللہ کے حقوق کیا ہیں اس کو جاننا، اس کو ادا کرنے کی کوشش کرنا، اس کے لیے علم کے اندر آج کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، دین سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے، وہی آپ میتھ کی بات ہو، فزکس کی بات ہو، سائنس کی بات ہو، دنیاوی علوم کی بات ہو، تو صبح سے لے کر شام تک ہم وہی سیکھ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد گھر آنے کے بعد پھر وہی سیکھ رہے ہیں، رات کے مغرب تک عشاء تک وہی سیکھ رہے ہیں۔ تو ہم سب کس جانب دوڑ رہے ہیں؟ تو یہ بھی یقیناً ہمارے لیے ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ دین کے اعتبار سے ہمیں اس سلسلے میں اپنے عمل کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے مصیبتوں میں سے ہمارے لیے ایک مصیبت یہ بھی ہے کہ دین کا علم نہ ہونا، یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کا حکم کیا ہے، اگر ہم کو یہ باتیں معلوم نہیں ہیں تو یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ اگر ہم کو اللہ کا حکم معلوم ہے، نبی کا حکم ہم کو معلوم ہے، تو پھر ہم یقیناً اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ صحابہ کے زمانے میں آپ دیکھیں، تابعین کے زمانے میں آپ دیکھیں، ایک خاتون جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ خطبے کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ خواتین کے لیے ایک مہر کی مقدار متعین کر دوں، بس اس سے بڑھ کر کے مہر نہ دیا جائے، تو خواتین میں سے خاتون ایک عورت کھڑی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد کہتی ہے یا عمر آپ کون ہوتے ہیں جو اس طریقے کی حد مقرر کریں، لمٹ مقرر کریں؟ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے اذا آتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، اگر تم مہر میں ڈھیر سارا خزانہ بھی اپنی بیویوں کو دیے ہو تو اس میں سے کچھ بھی مت لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے خزانے کا ذکر کیا، خزانہ دینے کا ذکر کیا، اور تم اس کی لمٹ مقرر کرنے والے ہو۔ تو ایک خاتون جب مسجد کے اندر سے خطبے میں عمر رضی اللہ عنہ کو روک رہی ہے، تو پھر عمر رضی اللہ عنہ بھی کیا کہتے ہیں، جب تک اس طریقے کے لوگ ہوں تو پھر لوگ جو گمراہ نہیں ہو سکتے، وہ پھر اپنی اس فکر سے، اپنے اس ارادے سے رک جاتے ہیں۔ یہاں پر اس واقعے سے ہمیں ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خواتین کا مسجد میں آنا فتنہ، عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد میں آنے سے خواتین کو روک دیا، تو پھر یہ خاتون کون تھی جو مسجد میں آ کے خطبے میں عمر رضی اللہ عنہ کو روک رہی ہیں؟ تو کیا معلوم ہوا، خواتین عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی مسجد میں آیا کرتی تھی، اور برابر وہ خطبات سنا کرتی تھی، یہاں تک کہ خطبہ سننا ہی نہیں بلکہ خطبے کے اندر اگر خطیب یعنی عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو خلیفہ ہیں وقت کے، وہ ایک غلط بات بیان کر رہے ہیں، ایک غلط یعنی ایسا حکم جو قرآن کے خلاف ہے، جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے، وہ رائے دیتے ہیں، تو وہاں پر وہ خاتون ان کو درست کرتی ہے۔ اور عمر رضی اللہ عنہ بھی کیسے تھے، کان وقافا عند کتاب اللہ، اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنے والے، اللہ کا حکم آ گیا، نبی کا حکم آ گیا، فوراً اس کو مان لینے والے، تو فوراً وہ اپنے ارادے سے، اپنے رائے سے رک جاتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں، ایک عالم دین، ایک مفتی صاحب کوئی بھی مسئلہ بیان کر دے، ان کو کہا جائے کہ مفتی صاحب آپ کا یہ فتویٰ، آپ کا یہ مشورہ، آپ کا یہ عمل صحیح نہیں ہے،
تو پھر اس کے بعد وہ 1000 دلیلیں دیں گے اپنے آپ کو صحیح کرنے کے لیے، حالانکہ ان کے لیے بہتر کیا تھا کہ اپنی غلطی مان لیتے اور صحیح بات پر عمل کر لیتے، یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ جیسا کہ یہی طرز عمل صحابہ کرام کا تھا، یہی طرز عمل صحابہ کرام کا تھا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبی کی صحبت کے لیے نبی کے ساتھی بنا دیا۔ سب سے بہترین شخصیات دنیا میں صحابہ کرام تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبی کے صحبت کے لیے چن لیا۔ تو دین کا علم نہ ہونا یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ ہم دنیا کی مشغولیات میں کسی میں بھی رہ سکتے ہیں، جو رزق حلال ہے ہم برآمد کر سکتے ہیں، لیکن دین کا علم ہمیں ہونا ضروری ہے، دین کا علم ہمیں ہونا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور مصیبت جس میں آج کل ہمارے مسلمان پھنسے ہوئے ہیں وہ کیا ہے؟ دین کا ادھورا علم۔ ایک ہے ایسا شخص جس کو ذرا سا بھی دین کے بارے میں معلوم ہی نہیں، دین کے بارے میں کچھ بھی پتا ہی نہیں اس کو، تو یہ بھی ایک مصیبت ہے۔ اور دوسرا شخص ہے دین کے بارے میں اس کو معلوم ہے لیکن کتنا ادھورا علم، آدھا آدھا معلوم ہے اس کو، صرف اپنے مطلب کی بات اس کو معلوم ہے، جو اس کے خلاف جا رہا وہ اس کو نہیں معلوم ہے لیکن اس کو جاننا نہیں چاہتا، اس کو سمجھنا نہیں چاہتا، اس کے مطابق عمل کرنا نہیں چاہتا۔ یہ اور زیادہ مصیبت ہے، دین کا ادھورا علم اور زیادہ مصیبت ہے۔ اور یہ ہمارے ہندوستان میں اکثر لوگوں کی حالت یہی ہے، اکثر لوگوں کی حالت ادھورا علم، ناقص علم۔ کسی مسئلے میں چاہے وہ قرآن کی تفسیر سے متعلق ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے مطابق ہو یا سنتوں کے بارے میں ہو، تو اس کے بارے میں آپ دیکھیں گے ان کو جو بات سمجھ میں آ گئی، ان کی جو سمجھ ہے، ان کی جو فہم ہے، اس کو بیان کر دیے تو بس وہی حرف اخیر سمجھ لیا جاتا ہے، اس کے خلاف ایک لفظ بھی سننے کے لیے تیار نہیں اور اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو دین کا ادھورا علم یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے، ایک بہت بڑی مصیبت ہے، اور آج ہمارے مسلمان، اکثر مسلمان اس کے اندر پھنسے ہوئے، اس مصیبت میں مبتلا ہیں۔ اس کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کی جائیں گی۔ اسی طریقے سے آج ہمارے مسلمانوں کے لیے منحرفین، یعنی کتاب و سنت کے طریقے کو چھوڑ کر منمانی لحاظ سے دین پر عمل کرنے والے، دین کی باتیں بیان کرنے والے، دین کے مسائل بیان کرنے والے، ایسے لوگوں کا فتنہ بھی بہت زیادہ عروج پر ہے، جن کو منحرفین کہا جاتا ہے، انحراف کیے ہوئے لوگ، بگڑے ہوئے لوگ۔ ہم لوگ جب یہ بگڑا ہوا لفظ سنتے ہیں، بگڑا ہوا شخص، بگڑا ہوا آدمی، تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، برا ہے، تو اسی کو ہم سمجھتے ہیں؟ نہیں، بلکہ منحرف اور بگڑا ہوا شخص وہ بھی ہے جس کو علم ہے لیکن جانتے بوجھتے غلط باتوں کو بیان کرتا ہے، صحیح باتیں بیان کرتے کرتے بیچ میں غلط بات لا کر کے بیان کر دیتا ہے، اور جو علمی باتیں بیان کرتے ہیں، قرآن کی بات بیان کرتے ہیں، حدیث کی بات بیان کرتے ہیں، لیکن جو منحرف ہیں ان کا طریقہ صحیح نہیں، ان کا منہج صحیح نہیں، تو ایسے لوگ امت کے لیے آج بہت زیادہ مصیبت اور مشکل بنے ہوئے ہیں، درد سر بنے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ جو اچھی باتیں بیان کرتے ہیں اس کی وجہ سے سارے لوگ کہتے ہیں کتنی بہترین بات بیان کر رہے ہیں، قرآن کی بات بیان کر رہے ہیں، حدیث کی بات بیان کر رہے ہیں، نبی کی بات بیان کر رہے ہیں، صحابہ کی بات بیان کر رہے ہیں۔ اس کے اندر کچھ اچھی باتیں بیان کرتے کرتے بیچ میں اپنے طرف سے غلط بات لا کے مکس کر دیتے ہیں۔ اب وہ ایک غلط بات کی وجہ سے جو صحیح باتوں پہ انسان عمل کر رہا تھا، جو صحیح باتوں کو سن رہا تھا، سمجھ رہا تھا، یہ ایک غلط بات کی وجہ سے وہ ساری اچھائیاں پانی میں بہہ جاتی ہیں۔ آج یہ مصیبت ہے ہمارے لیے۔ اس کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ جیسے اسلام کے اندر قرآن سننا، قرآن پڑھنا یہ ثابت ہے اور یہ ثواب کا کام ہے، لیکن ایک منحرف ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ قوالی سننا یہ قرآن سے ثابت ہے، قوالی سننا قرآن سے ثابت ہے۔ قوالی تابعین کے دور میں تھی، تابعین کے دور میں تھی، اور پھر اس کو لے جا کر کے ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ سے لے جا کر کے جوڑ دیتے ہیں اس کو، اور اس کے لیے دلیل کہاں سے دے رہے ہیں؟ قرآن کی آیت الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، جو قول کو سنتے ہیں اور اس کی بہتر طریقے سے پیروی کرتے ہیں۔ یہ آیت 23 پارے کے آخر میں ہے۔ تو اس کے اندر کہتے ہیں کہ دیکھو قول سے نکلا قوالی،
پھر اس کے بعد تمام مفسرین جو بات بیان کی اس کو بیان کر رہے ہیں کہ تمام مفسرین نے اس کا معنی یہ بیان کیا ہے، وہ اول درجے کی تفسیر ہے، فرسٹ، اس کو ہم ماننا چاہیے۔ لیکن ایک اور تفسیر جو میں بیان کر رہا ہوں، میں مطلب میں نہیں بلکہ وہ منحرف شخص جو بگڑا ہوا منہج ہے ان کا، وہ کیا کہتے ہیں، ایک اس کی تفسیر میں بھی بیان کرتا ہوں، وہ کیا، قول سے قوالی نکلا اور یہ قرآن سے خود ذکر ہے، اور اس کے لیے پھر کیا کریں، فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، اس کے بہتر بات کی پیروی کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کیا کہتے ہیں، جو بازو میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو اپنے ہمنوا بنانا ہے تو ان کا ہاتھ تھماتے ہیں، ان کو تھپتھپاتے ہیں، پیش کرتے ہیں کہ قرآن تو سارا کا سارا بہتر ہے، اس کے اندر سے بہتر کی پیروی کرنا، یہ کیا مطلب، یعنی تفسیر اپنے طرف سے غلط نقطہ وہاں پر پیدا کرتے ہیں۔ یہاں پر جو تمام مفسرین نے اس کا معنی بیان کیا اس آیت کا، وہ کیا ہے کہ قرآن سننے کے بعد بہتر سے بہتر انداز میں اس کی پیروی کرتے ہیں، یہ مطلب انہوں نے بیان کیا مفسرین نے۔ لیکن یہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں، جو منحرف ہیں، جن کا منہج بگڑا ہوا ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کے بہتر کی پیروی کرتے ہیں۔ قرآن تو پورا ہی بہتر ہے، اس میں سے کیا بہتر، تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اس سے قوالی مراد ہے، قوالی سنتے ہیں، اس میں سے جو بہتر ہے اس کی پیروی کرتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایسے لوگوں کو کیا جواب دیا جائے؟ ان کا جواب یہی ہے کہ جو بھی عمل جو ثابت ہے، خیر کا کام ہے، ثواب کا کام ہے، وہ ہر مسلمان دنیا بھر کے کسی بھی علاقے میں کہیں پر بھی کرتا ہے، مسجد میں بھی کیا جاتا ہے، گھر میں بھی کیا جاتا ہے، کہیں پر بھی کیا جاتا ہے۔ جو ثابت عمل ہے وہ کہیں سے بھی کیا جا سکتا ہے، کہیں پر بھی کیا جا سکتا۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کسی شخص کو پیاس لگ جائے پانی کی، تو اب وہ ممبر پہ رہ کر کے بھی پانی پی سکتا ہے، تراویح ہونے کے بعد بھی پانی پی سکتا ہے، اور مسجد کے باہر بھی، گھر میں بھی، جہاں پر بھی رہے وہ برابر پیتا ہے، استعمال کرتا ہے۔ لیکن قوالی اگر دین سے ہے، یہ خیر کا کام ہے، ثواب کا کام ہے، تو دنیا کا ایک حصہ ایسا بتلا دیجئے جہاں پر مسجد سے قوالی بجائی جائے۔ ہے ہمت؟ جب دین کا کام کہہ رہے ہیں، قرآن سے ثابت کر رہے ہیں، صحابہ کے طریقے سے بتلا رہے ہیں، تابعین کے طریقے سے بتلا رہے ہیں، تو مسجد کے اندر سے ایک مرتبہ کو ایک مسجد بتلا دیجئے کہ جہاں پر مسجد کے اندر سے قوالی بجائی گئی ہو۔ نہیں بجاتے ہیں۔ آج بھی جتنی بھی قوالیاں ہوتی ہیں کہاں پر بجائی جاتی ہیں، کہاں پر یہ قوالیاں چلائی جاتی ہیں، کہاں پر، آپ لوگ سب جانتے ہیں، درگاہوں کے پاس، مزاروں کے پاس، یا کہیں اور، لیکن مسجد سے نہیں۔ اگر یہ خیر کا کام ہوتا، ثواب کا کام ہوتا، تو پھر مسجد سے کیا جاتا۔ جیسے اذان دینا یہ ثواب کا کام ہے، مسجد میں سے دی جاتی ہے، اور اذان میں الصلاۃ خیر من النوم، فجر کے اندر کہنا، یہ بلال رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا، ہر مسجد کے اندر یہ اذان دی جاتی ہے۔ تو کیا معلوم ہوا، لوگ جو منحرف ہیں، بگڑے ہوئے ہیں، اس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، تو یہ لوگ بھی آج امت کے لیے فتنہ بنے ہوئے ہیں۔ اور جتنے بھی قوالی سننے والے لوگ ہیں، یہ فوراً سنتے کیا بولے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت پور، یہاں سے وہاں سے شروع ہوتا۔ تو ایسے لوگوں کا فتنہ بہت زیادہ عام ہو رہا ہے، اور یہ دوسرے علاقوں کے نہیں، بر صغیر کے لوگ، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، یہی علاقوں کے لوگ ہیں جو ایسے لوگوں کو سنتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں بہت بہترین بات بیان کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور منحرف ہیں جن کا منہج صحیح نہیں، وہ ایک مثال بیان کرتے ہیں کہ میرے بہت سارے اہل حدیث دوست ہیں اور میں ان سے اچھی بات بھی کرتا ہوں، اچھے انداز میں رہتا بھی ہوں، لیکن ان سے میں گزارش کرتا ہوں وہ اپنی کچھ باتوں کو سدھار لیں، اس طریقے کی باتیں بیان کر رہے ہیں۔ اور وہ اپنی باتوں میں یہ بات بھی بیان کر رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی مجھے یہ بتلا دے کہ کسی ایک صحابی نے بھی ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک ہی شمار کیا تو میں آج سے بیان دینا بند کر دوں گا، اس طریقے کا چیلنج کر رہے ہیں۔ تو وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جتنے بھی صحابہ کرام تھے سب کا یہی طریقہ اور یہی عمل رہا کہ ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو 3 شمار کر دیے، ایسا تمام صحابہ کا منہج اور طریقہ اور عمل بدلا رہے۔ حالانکہ اس کا صحیح علم کیا ہے، اس کے بارے میں صحیح بات کیا ہے؟ ایک مجلس کی 3 طلاق قرآن کی آیات کی روشنی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اور صحابہ کے عمل کی روشنی میں ایک ہی شمار کی گئی۔
پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کو 3 شمار کر لیا، یقیناً صحیح بات ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک ہی مجلس کی 3 طلاق کو 3 شمار کر دیا۔ کیا وہ شرعی حکم بنا کر کے نافذ کر دیے یا لوگوں کو بطور تعزیر سزا کے طور پر متعین کیے؟ وہ وقت کے خلیفہ تھے، اور خلیفہ کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ لوگوں کی تربیت کے لیے، لوگوں کو صحیح راہ پر لانے کے لیے کوئی الگ سے اگر حکم نافذ کرے یا کہ سزا کے طور پر کچھ ان پر متعین کرے تو وہ کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 3 طلاق کو 3 شمار کیا ایک ہی مجلس کی، وہ بطور تعزیر تھا، شرعی حکم کے نہیں تھا۔ پھر جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ ختم ہو گیا اور لوگ طلاق کے بارے میں صحیح موقف اور صحیح علم جان لیے اور اس کے مطابق عمل کرنا شروع کیے، تو پھر یہ مسئلہ بھی اپنے اصلیت کی طرف لوٹ آیا۔ لیکن یہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، تمام صحابہ کا نہیں تھا، بلکہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے وقتی طور پر لوگوں کو سزا کے طور پر ایسے حکم دیا تھا۔ اسی طریقے سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہی کا ایک اور واقعہ ہے کہ خواتین جب حج کو جاتی ہیں یا عمرے کو جاتی ہیں تو اس وقت ان کا چہرہ کھلا رکھنا ہے، جبکہ حج سے باہر ہیں، عمرہ سے باہر ہیں، تو پھر وہ اس وقت اپنا چہرہ پورا ڈھانپ لینا ہے، چہرے کا بھی پردہ کرنا ہے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ لیکن حج کو گئے وقت، عمرہ کرتے وقت وہ اپنا چہرہ کھلا رکھنا ہے۔ لیکن اس موقع پر بھی عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ حکم دیا کہ اگر اس درمیان جبکہ طواف کر رہی ہیں، حج کے مناسک ادا کر رہی ہیں اور عمرہ کے جو ارکان ہیں اس کو ادا کر رہی ہیں خواتین، اور اچانک ان کے سامنے کوئی اجنبی آ جائے تو وہ اپنا چہرہ چھپا سکتی ہیں، پھر جیسے وہ چلا جائے پھر اپنا چہرہ ہٹا سکتی ہیں۔ یہ حکم دیا تھا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے۔ کیوں دیا تھا؟ ایک حکمت تھی، ایک ضرورت تھی، ایک مصلحت تھی، اور وہ دراندیش تھے۔ انہوں نے دین کے مسائل کو سمجھا تھا اور وقتی طور پر اس کو کیا تھا۔ اگر کوئی شخص آج یہ کہے کہ نہیں خواتین پورا اپنا چہرہ چھپا کر کے ہی حج کرنا ہے، چہرہ چھپا کر کے ہی عمرہ کرنا ہے، کہتا ہے کوئی نہیں کہتا۔ صرف ان کی مطلب کی بات جہاں پر آ رہی ہے عمر فاروق ان کا نام لے رہے ہیں، جہاں پر ان کے خلاف جا رہے ہیں ان کی باتیں چھوڑ رہے ہیں۔ وہی عمر فاروق رضی اللہ عنہ جہاں پر شرک کا شائبہ تھا، لوگ جا کر کے وہاں پر بار بار عبادت کرنا شروع کر دیے تھے، اس کو انہوں نے ختم کر دیا۔ لیکن آج یہی لوگ شرک کے پورے اڈے بناتے جا رہے ہیں، جیسے بیعت رضوان تحت الشجرہ، یعنی جس درخت کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے رضامندی کا اعلان کر دیا تھا، جس کا ذکر سورہ فتح کے اندر موجود ہے۔ بعد میں لوگ اس درخت کے پاس جا کر کے صاف کر دیے، وہاں پر نمازیں پڑھنا شروع کر رہے ہیں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ اس درخت کو جڑ سے ختم کر دیا، نکال کر کے پھینک دیا، اس کو شرک کا خاتمہ کر دیا گیا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی یہ اعمال لوگوں کو نظر نہیں آتے۔ شرک کو مٹانے کے لیے جو ہو سکتا تھا انہوں نے کیا۔ آج لوگ کیا کر رہے ہیں؟ شرک کو بڑھانے کے لیے جو طریقے ہیں اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں، تعویذیں لوگوں کے گلوں میں ڈال رہے ہیں۔ کیا وہ تو دعا پڑھ کے دے رہے ہیں، صحیح دعا پڑھ کے دے رہے ہیں۔ تعویذ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا۔ اب آپ دیکھ لیجئے لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، دین کی دعائیں پڑھتے، شرعی دعائیں پڑھتے، پھر تعویذ کیوں دے رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے الفاظ میں فرما دیا کہ جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا۔ تو آج لوگوں کے اندر ایسے لوگوں کا بھی فتنہ ہے، یہ لوگ بھی ایک مصیبت ہے، تو ایسے لوگوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور منحرف ہیں جو جن کا منہج اور طریقہ صحیح نہیں ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی اس طریقے سے منمانی تشریح کی ہے اور مستقبل کے بارے میں ایسی ایسی باتیں بیان کی ہیں۔ اب لوگ ان کے بارے میں یہاں تک کہتے ہیں انہوں نے جو کہا تھا بس حرف بحرف 100% 100% صحیح ہو رہی ہے۔ دیکھیں انہوں نے کہا تھا آج ایسا، دیکھو انہوں نے کہا تھا آج ایسا، دیکھو انہوں نے کہا تھا، یعنی مستقبل کے پوری پیشن گوئی جو انہوں نے کی تھی آج پوری ہو رہی ہے۔ وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ، پورے وثوق کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ عرب کے لیے تباہی ہے۔ وہ حدیث کیا تھی، اس کا کیا مفہوم تھا، کس پس منظر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، وہ تو انہوں نے اپنی طرف سے نہیں بیان کیا، اپنی منچاہی تفسیر، اپنی منچاہی
تشریح اس کی کر دی، اب لوگ اسی کو ہر بحر صادق سمجھ رہے ہیں، صحیح سمجھ رہے ہیں، اور پھر اس کے مطابق اس کو ماننے کے لیے، یعنی اس کے خلاف ایک لفظ سننے کے لیے تیار نہیں۔ جب عرب کے لیے تباہی ہے تو پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ لوگ آخر وقت میں جب قیامت آنے والی ہے تو قیامت سے پہلے جب مصیبتیں اور فتنے آئیں گے اس وقت لوگ کہاں پر جائیں گے؟ کہاں پر جائیں گے؟ پاکستان کو آئیں گے، جیسا کہ وہ حدیث کی شرح کرنے والے ویل للعرب من شر قد اقترب، وہ صاحب یہاں تک کہتے ہیں کہ پاکستان لوگوں کے لیے بہت بڑا یہ بنے گا۔ کہاں سے لے کے آئے تفسیر؟ کس طریقے کی بات ہے؟ لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ یہاں سے ایک بہت بڑی فوج جائے گی، وہ ہوگا، یہ ہوگا۔ جناب یہ غلط تفسیر ہے، یہ غلط تفسیر ہے۔ جب مصیبت آئے گی لوگوں پر تو لوگ مدینہ منورہ کی طرف جائیں گے، اور جو مدینہ میں رہیں گے تو وہ کون ہوں گے؟ خالص ایمان والے ہوں گے۔ وہاں پر لوگ جب جمع ہوں گے تو پھر اس کے بعد وہاں پر بھی زلزلہ آئے گا۔ اس کے بعد جو منافق رہیں گے وہ پورے نکل کر کے بھاگ جائیں گے، صرف جو خالص ایمان والے رہیں گے وہ مدینہ میں پناہ گزین ہوں گے، مدینہ میں رہیں گے۔ تو آخر وقت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ عرب کے علاقے مدینہ کے اندر لوگ رہیں گے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں عرب کے لیے تو تباہی ہے۔ تو وہ حدیث کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے بعد قیلولہ کر رہے تھے، اور اس موقع پہ آپ کسی سے بات نہیں کرتے تھے، لیکن اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ میں ان کو اتنا سمجھا رہا ہوں اسلام قبول کرنے کے لیے، لیکن عرب کے لوگ ہیں کہ اسلام قبول نہیں کرتے ہیں، حالانکہ یاجوج اور ماجوج کی جو دیوار ہے اس کے اندر اتنا سوراخ ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یعنی یاجوج ماجوج کا لوگوں کے اندر آ جانا، پھیل جانا، یہ قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، اور اس کی شروعات ہو چکی ہے۔ اس کو بتلانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ یاجوج ماجوج کی دیوار کے اندر سے اتنا سوراخ ہو گیا ہے، اور عرب کے لوگ غفلت کی زندگی میں پڑے ہوئے اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی، اور اس موقع پہ کہا کہ ویل للعرب من شر قد اقترب۔ یہ مفہوم بیان کرنے کے بجائے آج ان لوگ ایسا کر رہے ہیں، ان لوگ یہ کر رہے ہیں، ساری من چاہے دل کے بھڑاس ان کے اوپر نکال رہے ہیں۔ اور امام مہدی جب آئیں گے تو یہ کون سے، کہاں کے رہیں گے، کون سی نسل کے رہیں گے؟ امام مہدی، امام مہدی کیا ہندوستان کے ہوں گے، یا امام مہدی پاکستان کے ہوں گے، یا جونپور کے رہیں گے جیسا کچھ مہدی پٹھان لوگ مانتے ہیں؟ کون ہے، کہاں کے ہیں، کیا نام ہے ان کا؟ اب یہ بھی ایک مصیبت ہے لوگوں کے لیے، امام مہدی کا موضوع بھی۔ بہت سارے ایسے ہیں جو امام مہدی کی باتیں سنتے، بہت سارے لوگ حدیث کا انکار کرتے، امام مہدی نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، انکار کر دیے۔ اور کچھ لوگ ہیں جو دجال کے بارے میں حدیث سے سنتے، ان کا بھی انکار کر دیا، دجال وجال کچھ نہیں ہے، خالی ایک افسانہ تھا، اس کے بارے میں خود نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صحیح نہیں دیا۔ اس طریقے کی باتیں لوگوں نے بیان کی، نعوذ باللہ۔ اگر دجال نہیں ہوتا، دجال کا فتنہ نہیں ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی نہیں بیان فرماتے کہ ہر نبی نے اس سے ڈرایا ہے، ہر نبی نے اسے آگاہ کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا۔ تو اب اس طریقے کے لوگ بھی ہیں جو دجال کے احادیث کا انکار کرتے، مہدی کے آنے کا انکار کرتے، حالانکہ دجال بھی آنے والا ہے، صحیح احادیث سے ثابت ہے، اور پھر اسی طریقے سے امام مہدی بھی آنے والے ہیں، یہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ تو اب لوگ کیا کر رہے ہیں؟ مہدی کا انکار کر رہے ہیں، امام مہدی کے آنے کا انکار کر رہے ہیں۔ کیوں؟ نہیں، اب تک اتنے سال گزر گئے، کون مہدی؟ جس کو دیکھو نا مہدی بولتے رہا، جس کو دیکھو نا مہدی کہتے رہا اپنے آپ کو۔ اس لیے کیا کر رہے ہیں؟ بس مہدی کی احادیث کا انکار کر دو، بس ختم ہو گیا۔ یہ ایک مصیبت۔ تو صحیح علم اگر ہو تو پھر امام مہدی کے بارے میں جو صحیح احادیث آئی ہیں، جو متواتر احادیث ہیں، اس پر بھی یقین ہوگا، اس کا صحیح معنی بھی ہوگا۔ تو اب جیسے کہ شکیل بن حنیف، یہ کون ہے؟ کوئی بھی نہیں جانتے، وہ بہار کا رہنے والا ہے، کوئی کہاں کا کیا ہے پتہ نہیں، نام سنتے ہی یاد رکھ لیجئے۔ دین کے بارے میں صحیح علم اگر ہم کو ہوگا تو ہم جو ہے فوراً اس کے بارے میں کہہ دیں گے۔ امام مہدی کا نام کیا ہوگا؟ محمد۔ ان کے والد کا نام کیا ہوگا؟ عبداللہ۔ ان کے ہاتھ پر کہاں پر بیعت کی جائے گی؟ کعبہ کے پاس حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی۔ یہ موٹی موٹی بنیادی باتیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے امام مہدی جو صحیح ہیں، سچے ہیں، جو آنے والے ہیں، ان کو کب پیدا کیا جائے گا؟ ان کو وہ کب ظہور میں آئیں گے؟ جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو چکے ہوں گے۔ ایسے موقع پر ایک جانب دجال آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے، اور امام مہدی، یہ تینوں بڑی بڑی نشانیاں قیامت کی جو ایک ساتھ ہوں گی۔ آج جتنے بھی لوگ مہدی مہدی کہہ رہے ہیں تو پھر ان کے نام دیکھ لیجیے، شکیل نام ختم ہو گیا، پھر اس کے بعد آگے اس کو مہدی کیسے مان رہے ہیں؟ تو الغرض آج لوگوں کے اندر دین کا ادھورا علم، یہ بھی ایک فتنہ ہے، مصیبت ہے، جن کا
منہج، جن کا طریقہ خراب ہے، قرآن کی تعلیمات کی منچاہی تفسیر کرتے ہیں، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں کو غلط باتیں بیان کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت بنے ہوئے ہیں۔ اس مصیبت سے بھی ہم مسلمانوں کو چھٹکارا حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لوگوں کے سامنے بیان کی جائے تو لوگ اس کا بھی انکار کرتے ہیں۔ ادھورا علم کیسے؟ نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا کیا ہے؟ پڑھنا نہیں پڑھنا؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں پڑھنا، کیوں بھائی؟ امام صاحب کے پیچھے بس ختم ہوتا ہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر کہہ دیا۔ احادیث اس سلسلے میں کیا ہے؟ دیکھیے، کسی بھی مسئلے میں شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں اس کے بارے میں ایک بنیادی اصول یاد رکھ لیجیے۔ صرف ایک حدیث کو رکھ کر کے، ایک آیت کو رکھ کر کے آپ مکمل اس کے بارے میں یہی صحیح موقف ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، ایسا آپ نہیں کہہ سکتے۔ بلکہ کسی بھی مسئلے میں اس سلسلے میں جتنی بھی آیات ہیں، جتنی بھی احادیث ہیں، وہ سب سامنے رکھنے کے بعد جو بات سامنے آتی ہے اس کو حرف اخیر مانا جائے گا۔ تو اب نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھنا نہیں پڑھنا؟ امام کے پیچھے پڑھنا چاہیے۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں، اس کی کوئی نماز نہیں۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نماز جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے فہی خداج فہی خداج فہی خداج، 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے۔ اب یہ احادیث ہیں۔ اور اسی طریقے سے لوگ کیا کرتے ہیں، اب جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا، کیوں بھائی؟ امام صاحب پڑھ لینا بس وہ کافی۔ جب امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھ لیے تو وہ کافی ہے نا، اس کے پیچھے آپ جو ہے دوسری اور دعا بھی مت پڑھیے، بس خالی آ کے اللہ اکبر بھی مت کہیے، خالی ہاتھ بن کے کھڑے ہو جائیے۔ کرتے ہیں ایسے، وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ پھر وہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کا مسئلہ سمجھانے والے کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا امتی؟ کون سمجھائیں گے دین کا مسئلہ؟ دین کا مسئلہ نبی سمجھائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سمجھایا اس بارے میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں یہ سمجھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سورہ فاتحہ بھی پڑھ رہے تھے، اور اس کے بعد جو غمی سورہ ہے وہ سورت بھی پڑھ رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز بھاری گزری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم میرے پیچھے پڑھ رہے تھے؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہاں ہم آپ کے پیچھے پڑھ رہے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفعلوا الا بام الکتاب یا الا بفاتحۃ الکتاب، نبی نے کہا کہ میرے پیچھے کچھ بھی مت پڑھو، صرف سورہ فاتحہ پڑھو۔ کھلے الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا۔ اب یہ حدیث لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ قرآن کی آیت جو مشرکین مکہ کو حکم دیا گیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، سورہ اعراف کی آیت لے کر کے کہتے کہ دیکھو اللہ نے کہا کہ جب نماز پڑھی، جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو، خاموشی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ آیت کو لا کر کے کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا۔ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ صرف میرے پیچھے صرف سورہ فاتحہ پڑھو جب امام کے پیچھے ہیں، دوسری اور صورت نہیں پڑھنا ہے۔ گرچہ کہ امام قل اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں، ہم کو یاد ہے، لیکن نہیں پڑھنا ہے۔ کیوں؟ آپ نے کہہ دیا۔ تو اب یہ جو آیت ہے اس کو جو حکم مشرکین سے تھا، جو خطاب مشرکین سے تھا، اس کو لا کر کے مسلمانوں کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ یہ غلط فہمی لوگوں کے اندر ہے۔ اب یہ صحیح بات سمجھانے کے ہم صحیح تفسیر سمجھاتے ہیں تو لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور یہاں پر کس کی فہم کو لے رہے ہیں؟ ایک امتی کی فہم کو، امتی کی فہم بڑھ کر کے یا نبی کا حکم بڑھ کر کے۔ ہمارے پاس کس کا مقام اور مرتبہ ہونا چاہیے؟ نبی کا مقام اور مرتبہ، اور نبی کی ہر بات دی جائے گی، رد نہیں کی جائے گی۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کل یؤخذ عنہ ویرد الا صاحب هذا القبر، ہر ایک انسان کی بات لے بھی سکتے ہیں، چھوڑ بھی سکتے ہیں، سوائے اس قبر والوں کی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کر کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات لینا ہے، وہاں پہ ہم کو آپشن نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کسی بھی ایمان والے مرد کے لیے، کسی بھی ایمان والی عورت کے لیے اختیار باقی نہیں رہتا کہ جب نبی حکم دے دیں تو اپنے لیے کوئی آپشن باقی رکھے۔ تو اللہ کا حکم آنے کے بعد، نبی کا حکم آنے کے بعد ہمیں اس کے مطابق عمل کرنا ہی ہے۔ اور سب سے اخیر میں یہی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اتباع کی دعوت دیتے ہیں، نبی کے طریقے کی طرف بلاتے ہیں، صحابہ کے فہم کی طرف بلاتے ہیں۔ لوگ امتی کی فہم کی طرف بلاتے ہیں، امتی کے طریقے کی طرف بلاتے ہیں۔ بہتر کیا ہے؟ سمجھداری کی بات کیجیے۔ آپ بھی کلمہ پڑھتے ہیں نبی کا، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں نبی کا،
ہم بھی نبی کی بات کر رہے ہیں، نبی کے طریقے کی طرف آپ کو بلا رہے ہیں، تو آپ کو اس میں چھڑ کیوں آ رہی ہے؟ سمجھداری کیا ہے؟ کس کی بات ماننا ہے؟ کس کی بات ماننا ہے؟ نبی کی بات یا امتی کی بات؟ کون ہے جن کی بات ہمیں ماننا ہے؟ خبر میں کس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم فلاں امام کی بات مانے یا نہیں مانے؟ یہ پوچھا جائے گا یا یہ پوچھا جائے گا کہ تم نبی کی اتباع کی یا نہیں کی؟ کیا پوچھا جائے گا؟ کیا ہے جواب؟ خبر میں کیا سوال ہونے والا ہے؟ نبی کون ہے، نبی کی اتباع کی یا نہیں کی، یہ پوچھا جائے گا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس نے میری بات مانی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے وہ جہنم میں جائے گا۔ تو لہذا ہم یہاں پر لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ کی بات مانیں، نبی کی بات مانیں، نبی کی سنتوں کو آپ اپنائیں، سنتوں کی طرف ہم بلا رہے ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں نہیں 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 یہ نہیں۔ اب اس میں ایک اور مصیبت بھی ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ رفع الیدین، نماز میں ہاتھ اٹھانا، یہ منسوخ ہے۔ کیسے منسوخ؟ یہ مسئلہ بیان کر کے انشاءاللہ خطبہ ختم کر دیا جائے گا۔ منسوخ ہے، منسوخ کا مطلب کیا؟ کینسل، اب اس پر عمل نہیں ہوگا۔ ایک جانب یہ لوگ کہتے ہیں کہ 4 امام برحق، ایک جانب یہ لوگ کہتے ہیں کہ 4 امام برحق۔ اب یہ 4 امام برحق میں سے کسی ایک کی اتباع کرنا، اب یہ کیا اللہ کا حکم ہے کیا نبی کا حکم ہے؟ نہیں، اپنے طرف سے لوگ بول لیے، ان کو اچھا لگا بس بول لیے، ان کو اچھا لگا کہہ دیے لوگ، نہ یہ اللہ کا حکم ہے نہ یہ نبی کا حکم ہے۔ اگر 4 امام برحق ہیں تو پھر 4 اماموں سے پہلے جو لوگ تھے وہ کس کی اتباع کیے تھے؟ وہ کس کو برحق مانے تھے؟ نبی کو۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ نبی کو مانو، نبی کے طریقے پہ عمل کرو۔ تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 4 امام برحق، ان میں سے کسی ایک کی اتباع لازم اور ضروری اور واجب۔ اچھا، دوسرے جنے کیا کہہ رہے ہیں؟ رفع الیدین منسوخ۔ منسوخ کا مطلب کیا؟ اس پہ عمل نہیں کرنا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 4 اماموں میں سے ایک امام ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 4 اماموں میں سے ایک امام ہے۔ یہ دونوں امام بھی رفع الیدین کیا کرتے تھے، سینے پر ہاتھ باندھتے تھے۔ اب جب ایک جانب کہہ رہے ہیں کہ منسوخ اور ان کا رفع الیدین والا عمل کینسل، تو پھر وہ حق پر کیسے ہوئے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ 4 امام برحق ہیں، ان میں سے کسی ایک اتباع واجب ہے، ایسے کہہ رہے ہیں، اور پھر دوسری جانب رفع الیدین کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہے۔ منسوخ جب کہتے ہیں تو پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی رفع الیدین کیا کرتے تھے، ان کے ماننے والے لوگ بھی جو ہیں وہ بھی رفع الیدین کرتے ہیں، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی رفع الیدین کیا کرتے تھے، ان کے ماننے والے بھی رفع الیدین کرتے ہیں۔ پھر جب یہ منسوخ ہے تو پھر وہ حق پر کیسے ہوئے؟ اور اس کو منسوخ کہنے کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں۔ صرف یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے امام کی بات کو اونچا بتلانے کے لیے اس طریقے کی باتیں بیان کرتے ہیں کہ منسوخ۔ دیکھیے شریعت کا کوئی بھی حکم اگر منسوخ ہے، کینسل کر دیا گیا، تو اس کے بارے میں باضابطہ احکام ہوتے ہیں، یا تو اللہ کا حکم ہوتا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوتا ہے، یا اس کے بارے میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر منسوخ کی ایک مثال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں قبروں کی زیارت سے منع کر دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں تم کو قبروں کی زیارت سے منع کر دیا تھا، فزوروها۔ اب اس کے بعد آپ حکم بعد میں دے رہے ہیں کہ اب زیارت کرو، فإنها تذکرکم الآخرہ، کیونکہ تم کو آخرت کی یاد دہانی کراتی ہے۔ تو اس حدیث میں خود دونوں باتیں معلوم ہو گئی۔ پہلے حکم کیا تھا؟ قبروں کی زیارت نہیں کرنا، قبرستان نہیں جانا، یہ پہلے حکم تھا۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم خود دیا کہ آپ قبروں کی زیارت کرو، کیونکہ یہ آخرت کی یاد دہانی کراتی ہے۔ تو اسی طریقے سے رفع الیدین منسوخ ہے۔ یہ کس نے کہا؟ کیا کسی حدیث سے بدلا سکتے؟ نہیں بدلا سکتے، بلکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا متواتر عمل رہا، اور یہ آپ کی وفات تک کا عمل رہا۔ وفات کے بعد صحابہ کرام اسی لیے عمل کیا کرتے تھے۔ اگر یہ عمل منسوخ ہوتا، رفع الیدین رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھنے کے بعد، اور تیسری رکعت کے جب تشہد سے اٹھتے اس وقت جو رفع الیدین دونوں ہاتھوں کو اٹھایا جاتا، اگر یہ منسوخ ہوتا تو پھر صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد رفع الیدین نہیں کرتے۔ اور اس بارے میں من گھڑت بات بیان کرتے ہیں، کیا نہیں، ان لوگوں بتان رکھ لے کے آتے تھے، بتان۔ یہ صحابہ کے اوپر بہت ہی بڑا بہتان ہے، صحابہ کے اوپر بہت ہی بڑا بہتان ہے، جھوٹی بات ہے۔ اگر بت رکھ لے کے آتے تھے تو جب پہلی مرتبہ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھا رہے ہیں اس وقت بت گر گئے، بعد میں رکوع میں جاتے وقت کرنے کی کیا ضرورت، نہ لے کے رکھ لیے۔ کیا بات بیان کر رہے ہیں، کس کے بارے میں کر رہے ہیں؟ جب بات سمجھ میں آ جاتی تو فوراً عمل کرنے والے لوگ تھے، وہ ہمارے جیسے دوغلے نہیں تھے، وہ صرف اپنی باتوں کو رکھنے کے لیے نہیں، یہ ایسا ہے وہ ہزار بہانے ہم لوگ ڈھونڈتے ہیں حدیث پر عمل نہ کرنے کے لیے۔
وہ لوگ ویسے نہیں تھے، نبی کا حکم سنتے فوراً عمل کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا جب مسجد میں داخل ہوئے تھے بیٹھ جاؤ، ان کے کان میں آواز پڑی، بیٹھ گئے، فوراً جوتوں کے اندر چپلوں کے اندر بیٹھ گئے۔ نبی نے کہا میں نے تم سے نہیں کہا، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے کیا معلوم، ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ آواز دے رہے تو میں بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر جوتے اتار دیے، سب لوگ صحابہ کرام جوتے اتار دیے۔ صحابہ سے نبی نے پوچھا کہ تم کیوں جوتے اتار رہے؟ میں جوتے اس لیے اتارا کہ میرے جوتے میں گندگی لگی تھی، جبریل علیہ السلام آ کے بتایا میں اتارا۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم نے آپ کو دیکھا تو فوراً ہم اپنے جوتے اتار دیے۔ یہ صحابہ کا عمل تھا، نبی کی ایک ایک سنت کو دیکھ رہے عمل کر رہے ہیں۔ لیکن آج ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، پہلے سے ہمارے پاس یہ ذہن میں ڈال دیا گیا نہیں یہ منسوخ، ہم لوگ خالی وہی طریقے پہ چلنا۔ اب اس کے خلاف جب آپ کے سامنے حدیث آ رہی ہے تو جناب وہ امتی تھے، ان کا طریقہ شریعت نہیں، ان کی فہم دین نہیں۔ دین کیا ہے؟ اللہ کا حکم۔ دین کیا ہے؟ نبی کی حدیث۔ قرآن اور حدیث کو صحابہ کے طریقے پر سمجھنا یہی صحیح طریقہ ہے۔ اب اس کے علاوہ جو دوسرے ہیں ہم ان کو کچھ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں کہ صحیح طریقہ یہی ہے، تو اس کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے۔ تو ہمیں بھلائی کس کے اندر ہے، خیر خواہی کس کے اندر ہے، سمجھداری کس کے اندر ہے؟ دین کو صحیح طریقے پر سمجھنے کے اندر۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم دین کو صحیح طریقے سے سمجھیں، اور یہ جو ایسی بہت ساری مشکلات ہیں، پریشانیاں، مصیبتیں ہیں دین کے اعتبار سے، ان تمام پریشانیوں سے نکلنے کا واحد حل کیا ہے؟ حل یہی ہے کہ رجوع الی الکتاب والسنہ، کتاب و سنت کی طرف لوٹ آنا۔ صحابہ کا جو طریقہ تھا قرآن کو سمجھنے میں، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے میں اور اس مطابق عمل کرنے میں، اسی کے اندر ہم مسلمانوں کی خیر و بھلائی ہے، اسی کے ذریعے سے ہم مسلمانوں میں اتحاد ہو سکتا ہے۔ اور جو لوگ عمل نہیں کرتے ہیں تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ بہتر انداز میں ان کو سمجھائیں، کیونکہ وہ بھی کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، وہ لوگ بھی اللہ کو اللہ مانتے ہیں، وہ لوگ بھی نبی کو نبی مانتے ہیں۔ بس کچھ غلط فہمیاں ہیں، ان سے ویسے دشمنی نہیں رکھنا جیسے کافر کے ساتھ رکھی جاتی ہے، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ اب ان کو سمجھائیں اور دعا کرتے رہیں اللہ سے، اور اس سے بڑھ کر کے بہتر اور خیر خواہی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہم ان کو سمجھا رہے ہیں اور ان کے حق میں خیر کی دعا کر رہے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک مار دو ٹکڑے کر کے لکڑی توڑ کے ہاتھ میں دے دے، لو رکھ لو ختم۔ یہ طریقہ نہیں ہے دین کی باتوں کو سمجھانے کا۔ بہتر انداز میں سمجھیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اگر وہ مان گئے الحمدللہ الحمدللہ، نہیں مانے پھر دعا کریں گے، پھر سمجھائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سے جو بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما، ایمان و ہدایت پر ثابت کرنے عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہمیں دنیا میں رکھ ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ فرما تو ایمان اسلام کی حالت میں خاتمہ فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔